بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں مگر برسا برس ہو گئے وہ قبول نہیں ہوتی۔ آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حدیث نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ حرام غذا اور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آج بہت سے مسلمان نمازی، حاجی اور بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ پھر دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے بہت اصرار سے اسے عرض کیا، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور بہت کوشش کے بعد بھی ان کو راستہ نہ مل سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہ بند ہے۔ آخر کار ایک نیک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا اس شخص کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام تھا، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی تلافی اور استغفار کے ذریعے کرو، پھر راستہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا اور ایک دن کھانا لایا۔ حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کھانا تو حرام ہے، کیونکہ غلام نے بتایا کہ وہ شخص جاہلیت میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا۔ یہ کھانا اسی کے عوض میں ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھ پر تف ہے کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر کہہ کرنا چاہا، کہہ نہ ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا، پانی پینے سے کہہ ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا۔ آپ پانی پیتے جاتے اور کہہ کرتے جاتے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے ایک لقمے کے لیے اتنی مشکل کیوں اٹھائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں اس کو ضرور نکال دیتا، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا ہو وہ دوزخ کے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آمین۔